اب اس کے بعد پھر اللہ نے جنت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہاں میں مختصر، چونکہ آج اس سال کی اختتامی محفل ہے، تھوڑا سا جنت کا ذکر کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اور جو لوگ ایمان والے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے کامیابی اور ان کے لیے باغات ہیں، جنت کے باغات، اور اس میں انگوروں کی بیلیں ہیں۔ اچھا، یہ جو انگور ہیں، سیب ہیں، انار ہیں، یہ جو اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے جنت کے حوالے سے، تو یہ صرف نام دنیا کے ہے، لیکن دنیا کا انگور اور جنت کا انگور دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے، دونوں میں کوئی نسبت نہیں ہے۔ وہاں کی چیز ہی الگ ہے، یہاں کی چیز یہاں کی چیز ہے، وہاں جو نعمتیں ہیں جنت کی، نہ کسی دماغ میں اس کا تصور آیا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا۔ جب جائیں گے تو پتہ چلیں گے کیا مزے ہیں۔ وہاں جنت کے باغات ہیں، انگور کی بیلیں، ہم عمر لڑکیاں ہیں وہاں جنت کے اندر، وہ بڑی آنکھ والی حوریں، ہم عمر لڑکیاں ہیں، اور چھلکتا ہوا جام۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ شراب طہور، پاکیزہ شراب، یہ گندی نہیں، وہ پاکیزہ شراب، شراب طہور وہ پلائے گا، اور وہاں کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں ہوگا، اور اللہ کی طرف سے عطا ہوگی، اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر جو جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا ہے، تو تھوڑا سا میں احادیث کے حوالے سے بتاؤں کہ جنت کا میں کیا معاملہ ہوگا، کیا شان ہوگی، اور جنت کیسی ہوگی، صرف ایک مختصر تاکہ ایک اندازہ ہو جائے کہ جنت کیسی ہوگی۔ جنت جو ہوگی دنیا میں اس کی مثال کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں، وہ حسن، وہ خوبصورتی، اور سبحان اللہ اس کے اندر وہ برکتیں، وہ نعمتیں، درخت ہوں گے، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی۔ ہماری جو نہریں وہ گڈھوں میں سے بہتی ہے، جنت کی جو نہریں ہیں اس میں کوئی گڑھا نہیں ہے، وہ زمین کی سطح سے بہتی ہے۔ اس کے جو کنارے، وہاں اینٹیں جو ہیں یہ دنیا کی مٹی کی اینٹیں نہیں ہیں، مشک کی اینٹیں ہیں، یاقوت اور جواہرات کے اس کے کنارے ہیں۔ اور جنتی جب جنت میں جائیں گے، کوئی وہاں بڈھا نہیں ہوگا، بوڑھا نہیں ہوگا، اللہ سب کو جوان کر دے گا، سب جوان جائیں گے۔ جاؤ عیش کرو، انجوائے کرو، خوب مزے لوٹو جنت کے اندر۔ وہاں داڑھی بھی جنت میں نہیں ہوگی، بغیر داڑھی کے 30-35 سال کا پورا شباب جیسے ہوتا ہے ویسے ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی عبادت بھی نہیں کرنا ہوگی وہاں۔ اللہ فرمائے گا عبادت کر کیا ہو، کوئی عبادت نہیں ہے وہاں، کوئی عبادت نہیں ہوگی۔ جب بندے سجدہ کریں گے تو اللہ کہے گا یہاں سجدے سے سر اٹھاؤ، یہ دارالعمل نہیں ہے، یہ دارالجزا ہے۔ تو جب سب جنتی جنت میں آ جائیں گے، سب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو بلائے گا، جہنمیوں کو بلائے گا، اور جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک مینڈا لایا جائے گا، اور اس کی گردن پہ چھری رکھی جائے گی، کہا جائے گا اے جنتیوں دیکھا یہ کیا ہے، اے جہنمیوں دیکھو یہ کیا ہے، یہ ہے موت۔ آج موت کو بھی موت آ رہی ہے، اور وہ مینڈے کی شکل میں موت کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اب جنتیوں تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جنت میں رہو۔ وہ بہت خوش ہوں گے۔ جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، تم بھی ہمیشہ جہنم میں رہو۔ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا کوئی مسلمان نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی ایمان لے گیا تو انشاءاللہ وہ جنت میں آ جائے گا۔ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے صرف کافر ہوں گے، کافروں کو جہنم میں رکھا جائے گا۔ اور جو لوگ دنیا کے اندر قرآن اور حدیث سنتے تھے، قرآن اور حدیث سنتے تھے، ان کا کیا انعام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جن کو قرآن یاد تھا، اللہ فرمائے گا پڑھتا جا، پڑھتا جا اور جنت میں بڑھتا جا، جتنا بڑھنا ہے بڑھ، جتنا یاد ہے پڑھ اور آگے بڑھ۔ اور جو سننے والے ہوں گے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث سنتے تھے ان کے لیے یہ ہوگا کہ ان کی جو جنت ہوگی وہ 100 سال لمبائی میں ہوگی، یعنی 100 سال تک لمبائی میں جتنا گھوڑا دوڑایا جا سکتا ہے اتنی لمبی ہوگی، اور 500 سال تک جتنا لمبائی چوڑائی میں گھوڑا دوڑایا جا سکتا ہے 500 سال تک اتنی چوڑی جنت ہوگی اس کے لیے۔ اور اس کے بعد
مرد حضور کے ساتھ ہوں گے بیٹھے ہوئے، اور عورتیں سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ساتھ ہوگی بیٹھی، اور وہ سب اپنے اپنے ایوانوں میں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ان کے لیے کرسیاں بچھاؤ، تو سونے کی کرسیاں اور تخت بچھائے جائیں گے، اور بستر ان کے لیے لگائے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے تکیے لگائے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو نغمہ سناؤ، کیونکہ یہ دنیا کے اندر میرے نبی کی حدیث سنتے تھے، میرا قرآن سنتے تھے، تو اس وقت 90 قسم کے ساز کا ایک درخت ہوگا، ایک ایسا درخت ہوگا جس کی ہر ٹہنی میں 90 قسم کا ساز ہوگا، ملائکہ اس کو حوروں کے آگے رکھ دیں گے، اور حوریں جو ہے اس کو بجائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ خوشکن آواز کے اندر جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کو گائے گی، جب وہ گائے گی تو عرش کے نیچے سے ایسی ہوا چلے گی کہ اس سے بھی سانس کی آواز آئے گی، اس سے بھی سانس کی آواز آئے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان قرآن اور حدیث کے سننے والوں کو فرمائے گا اپنی اپنی کرسیوں پہ بیٹھ جاؤ، جب وہ اپنی کرسیوں پہ بیٹھ جائے گی تو حوریں نغمہ پڑے گی، ترانہ پڑے گی، جب وہ ترانہ پڑے گی تو جیسے جیسے ان کی آواز مدھم ہوگی ویسے ویسے وہ کرسیاں ہلکی ہلکی سے جھولے گی، اور جیسے ان کی آواز تیز ہوگی تو پھر ان کی کرسیوں کا خود بخود جھولا جو ہے وہ تیز ہوتا جائے گا۔ اچھا کوئی کسی کی طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھے گا، یعنی سب ایک دوسرے کے آمنے سے، اتنی بڑی جنت ہوگی کہ کسی کو کسی کی طرف پیٹ نہیں کرنا ہوگا کسی کو، اور حوریں اتنی خوبصورت ہوگی وہ حوریں کہ اگر وہ ان کا پہنا ہوا کنگن، صرف کنگن دنیا میں یوں کر دیں تو اس کی چمک سے ساری دنیا کے انسان مر جائیں، اس کی آنکھیں ختم ہو جائے، ایسی نورانیت ہوگی۔ اور وہ حوریں جو جنت کی ہوگی، معاذ اللہ وہ غالب نے زبردستی جو ہے وہ یہ بات کر دی، اچھی بات نہیں کی، غالب کی اور باتیں مجھے اچھی لگتی ہے، اچھی نہیں لگی۔ انہوں نے کہا تھا ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، تو یہ دل کو بہلانے والی بات نہیں ہے، یہ سچی سچی بات، ہمارا ایمان ہے، قرآن حدیث میں جو آیا ہمارا ایمان ہے، دل کو بہلانے کی باتیں نہیں۔ جو حوریں ہوگی وہ جو کپڑے پہنے گی وہ کپڑے بھی دکھیں گے، وہ جو جسم ہوگا جس کے ہاتھ میں وہ حوریں جس کے قبضے میں ہوگی وہ جسم بھی دکھے گا، حتیٰ کہ حوروں کی ہڈیاں بھی دکھے گی، ہڈی کے اندر جو گودا ہوگا وہ بھی دکھے گا۔ اب دنیا کے اندر اگر کسی کی ہڈی دکھتی ہے تو بری لگتی ہے نا، لیکن اللہ نے حوریں بنائی اتنی خوبصورت ہے کہ وہ حوریں جب دکھے گی تو بہت اچھی لگے گی۔ ایک ایک جنتی کو اللہ 70 لباس پہنائے گا۔ کتنے لباس؟ یہ وہ 69 کے بعد والا 70 نہیں، میں نے کل بتایا نا آپ کو تو کہ یہ 69 والا نہیں ہے، 69 کے بعد والا 70 نہیں، 71 سے پہلے والا 70 نہیں ہے، یہ 70 کا مطلب کثرت سے لباس پہنائے گا۔ اور جیسے میں نے ابھی 2 کپڑے پہنے، ایک کرتا ہے اس کے نیچے بنیان ہے، لیکن میرے یہ کرتے سے بنیان چھپ گیا، ٹھیک، مگر جنت میں اللہ جو لباس پہنائے گا تو پہلا لباس بھی نظر آئے گا، دوسرا بھی نظر آئے گا، تیسرا بھی، جتنے پہنے سب نظر آئے گا۔ یہ اس کی خوبصورتی ہوگی، یہ اس کی خوبصورتی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ بات بہت طویل ہے نا، جنت کا ذکر ہے، انشاءاللہ کسی دن اسی پر بات ہوگی کبھی، لیکن اب میں وقت ہو گیا تو بات ختم کرنے لگا ہوں، کیونکہ وعدہ بھی تھا کہ جنت کا ذکر ہو جائے، حالانکہ ایک وعدہ تو پھر رہ ہی جاتا ہے، وہ جنات کے حوالے سے گفتگو وہ کبھی ہوگی انشاءاللہ، لیکن آج جنت کا ذکر۔ تو اللہ تعالیٰ وہ سونے کی کرسیاں دے گا، اور وہ کرسیاں جو ہے وہ نغمے سے جو ہے وہ ہلتی رہے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے، جب وہ حوریں گائے گی اللہ کا ذکر، تسبیح گائے گی، وہ جب نغمہ گائے گی تو جنتی ایسے مسرور ہو جائیں گے کہ ان کو ہوش ایسا لگتا ہے کہ نہیں رہے گا، اور پھر جب وہ گا کے چپ ہوگی تو کہے گی، وہ لوگ کہیں گے اللہ کیا پیارا نغمہ تھا، انہوں نے کیا پیارا نغمہ گایا۔ اللہ فرمائے گا اس سے بہتر نغمہ سناؤں، اس سے بہتر نغمہ سناؤں؟ وہ کہیں گے مولا یہ اتنا بہتر تھا تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا اے داؤد، چونکہ یہ قرآن حدیث کی محفل سننے والے لوگ ہیں، اچھا وہ سب کے لیے نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھنا، جو دنیا میں قرآن اور حدیث سننے کے لیے جاتے تھے، آرام چھوڑ کر، راحت چھوڑ کر، اپنا اطمینان چھوڑ کر بیٹھتے تھے، یقین جانیے نا یہ تو آپ لوگوں کا نصیب ہے، اللہ کرے ایسا ہو،
کچھ لوگ تو ایسے بھی نا جو بیچارے تراویح پڑھ کے چلے گئے، کوئی گناہ نہیں ان پر، لیکن سوچیں نا کہ تراویح کے بعد بیٹھنا آپ لوگوں کے لیے بہت آسان تو نہیں تھا نا، مشکل تھا، لیکن آپ بیٹھے کس لیے؟ قرآن اور حدیث سننے کے لیے۔ انعام کیا ہے؟ انعام کیا ہے؟ دنیا میں جلسے میں آپ جاتے ہیں، اجتماعات میں آپ آتے ہیں، انعام کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا اس سے بہتر نغمہ سناؤں؟ وہ کہیں گے مولا یہ اتنا اچھا تھا، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا داؤد کہاں ہو؟ داؤد کہاں ہو؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور پھر اللہ فرمائے گا داؤد اب تم بیٹھو تخت پر، اور تخت پر تم بیٹھو اور بیٹھ کر کے جو ہے وہ میرے ان بندوں کو توریت پڑھ کر کے سنو، معاف کیجئے زبور پڑھ کر کے، داؤد علیہ السلام کا میرے ان بندوں کو زبور پڑھ کے سناؤ۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کریں گے، تو پھر وہ کرسیوں کی وہی کیفیت ہوگی اور وہ سب جھوم اٹھیں گے، اور پھر جب وہ جھوم اٹھیں گے تو اس وقت وہ کہیں گے مولا کیا نغمہ تھا، کیا سرور تھا، کیا انداز تھا، کہ کیسا پڑھا انہوں نے، اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب ان کو کچھ افاقہ ہوگا تو اللہ فرمائے گا اس سے بہتر سناؤں، اس سے بہتر سناؤں؟ مولا اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنے محبوب سے کہے گا محبوب یہ قرآن حدیث سننے کے لیے وقت نکالنے والے لوگ تو قرآن حدیث سنتے تھے، اب آپ اپنے تخت پر بیٹھیے اور ان کو سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت آپ خود سنائیے، پھر ہم اپنے نبی کا جلوہ دیکھیں گے جنت، اپنے آقا کا دیدار، اور حضور پھر تلاوت کریں گے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی، ایک سما بن جائے گا جنت میں، ایک سما بن جائے گا، اور لوگ کہیں گے کیا انداز ہے، کیا آواز ہے، حضور کی جو آواز دنیا میں تھی جنت میں اس سے بہتر ہوگی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تحت جنت، دنیا کی سب چیزیں وہاں بدل جائے گی، اب دنیا میں اتنی اچھی تھی تو وہاں پھر کیا نظام ہوگا، کیا شان ہوگی، سب سنیں گے، اور پھر وہ کرسیاں ویسی جھولتی رہے گی، پھر بالآخر جب حضور علیہ السلام خاموش ہوں گے تو لوگ کہیں گے کیا انداز تھا، کیا نغمہ تھا، کیا سرور تھا، کیسے ایسے تعریف ہوگی، پھر میرا اللہ سے لوگ کہیں گے مولا کیا اچھا تو نے سنایا، اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرمائے گا اس سے اچھا سناؤں؟ لوگ کہیں گے مولا اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے، یہ تو محبوب تھے، ہمارے آقا تھے جن کا کلمہ ہم نے پڑھا، اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا اب اس سے اچھا سنو، پھر حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پردے ہٹا دے گا۔ کیا مسلمانوں کیا شان ہوگی، کیا وہ دن ہوں گے، سبحان اللہ، خیر سے دن خدا بلائے، اللہ وہ دن دکھائے کہ ہم جنت میں جائیں۔ اللہ پاک نقاب اب پردے الٹ دے گا، پردے ہٹا دے گا، نقاب الٹ دیے جائیں گے، اور پھر بندے اللہ کا دیدار کریں گے، اور اللہ اپنے کلام میں سے سورہ انعام کی تلاوت خود فرمائے گا، جیسا کہ اس کی شان ہے، جیسا کہ اس کی، ہمیں نہیں پتا کہ کیسے دیکھیں گے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا جنت میں اللہ کو کیسے دیکھیں گے، انہوں نے کہا ایسے دیکھیں گے، تو کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا چپ رہے بھائی، یہ کوئی میں دیکھ کر تو نہیں آیا نا اللہ کو، جب دیکھوں گا تو تب تجھے بتا دوں گا۔ دیکھنا ہمارا ایمان ہے کہ دیکھیں گے اللہ کو، اس کے رسول کو دیکھیں گے جنت، تو پھر اللہ تعالیٰ جیسا اس کی شان ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو دکھائے گا بھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تلاوت بھی فرمائے گا۔ اب جنتی لوگوں کو جنت کے کنگن پہنائے جائیں، جنت کے زیورات پہنائے جائیں گے، اور وہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، جنت میں ایک محل ہوگا جو جنتیوں کو دیا جائے گا، اس کے 70,000 دروازے ہوں گے، ایک محل کے، ایسے کئی محل ملیں گے، ایسے کئی جس کے جیسے درجات ہوں گے ویسے کئی محل ملیں گے، تو ایک محل ہوگا جو ایک محل، اس کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر 70,000 درخت ہوں گے، اور ہر درخت کی 70,000 ٹہنیاں ہوں گی، اور ہر ٹہنی میں 70,000 قسم کے پھل لگے ہوں گے، اور سارے درختوں میں جو 70,000 قسم کے پھل لگے ہوں گے، ہر پھل کا ذائقہ دوسرے سے الگ ہوگا، یعنی عام ہی ہوگا، عام، ایک آم کھاؤ تو الگ، دوسرا کھاؤ تو الگ، تیسرا کھاؤ تو الگ، سب کی لذت الگ،
یہ کوئی پھیکم پھاک والا معاملہ نہیں، حدیث ہے یہ، میں اسی لیے ساتھ میں لکھ کر کے لایا ہوں تاکہ الفاظ بھی چینج نہ ہو، جنت کی بات ہے۔ تو یہ نہیں کہ آج پتہ نہیں کیا موڈ تھا سید صاحب کا، تو آج تو بڑے مزے کی باتیں کر رہے تھے، اپنے مزے کی کوئی بات نہیں، سب جو بات ہے وہ محبوب کی بات، جو بات ہے وہ آقا کی بات ہے، یعنی دل کو بہلانے والی باتیں نہیں، یہ حقائق ہیں، میں اپنی مرضی کی نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو اور جو درخت ہوں گے نا اس کے تنے سونے کے ہوں گے، دنیا کا سونا نہیں، جنت کا سونا، سونے کے تنے ہوں گے اور چاندی کے اس کے پتے ہوں گے، اور وہ پتے جو ہوں گے وہ چاندی کے پتے ہوں گے، اور پھل مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے، مٹکوں کی طرح، اور دونوں طرف قطاروں میں لگے ہوئے ہوں گے، دونوں طرف قطاروں میں لگے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو تخت دے گا، تخت، جب وہ اس تخت پہ بیٹھے گا، جب بیٹھنا چاہے گا تو تخت نیچے آ جائے گا، بیٹھ جائے گا تو پھر وہ بلند ہو جائے گا، پھر اس کے دل میں جہاں آئے گا کہ آج میں نے کسی سے ملنا ہے تو وہ تخت اس کو اڑا کے وہاں لے جائے گا، چلو اس سے ملو، اس سے بات کرو، وہاں چلو وہاں چلو۔ تو یعنی سنی جنتی سبحان اللہ، اللہ کرے جنت میں جائے سب لوگ، اللہ کرے جنت میں جائے، اللہ جنت نصیب ہو جائے، تو پھر دل چاہے گا کہ چلو آج غوث پاک سے ملتے ہیں، آج غریب نواز سے ملتے ہیں، آج امام حسین سے ملتے ہیں، کربلا والوں سے ملتے ہیں، امام حسن سے ملتے ہیں، آج رسول اللہ سے ملتے ہیں۔ تو جدھر جدھر دل چاہے گا ادھر ادھر وہ تخت لے کر کے جائے گا، ایسے جنت کی سیر ہوگی۔ جنت کا بسترا ہوگا، اتنا بڑا بسترا ہوگا، اتنا بڑا بسترا ہوگا، 70 سال تک جتنی لمبائی میں گھوڑا دوڑایا جا سکتا ہے اتنا لمبا بستر ہوگا۔ اور جب اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جائیں گے، جب دیدار کر کے واپس آئیں گے تو حسن بڑھتا رہے گا، حسن بڑھتا رہے گا، اور جنت میں پھر ہمیشہ رہیں گے، نہ کوئی کمانا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی دوا ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، الا قیلا سلاما سلاما، صاحب آرام سے رہیں گے، اور پھر کوئی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر اولاد بھی مسلمان تھی، ماں باپ بھی مسلمان تھے، تو ماں باپ کہیں گے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے ساتھ کر دے، تو اللہ ان کی اولاد کو ان کے ساتھ کر دے۔ جو جس سے محبت کرتا تھا دنیا میں، تو جس سے پیار کرتا تھا اس کو بھی اس کے ساتھ کر دیا جائے۔ کاش کہ ہمارے دل میں نبی اور اہل بیت پاک کی سچی محبت رچ بس جائے۔ تو حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے آقاؤں کے ساتھ رہیں گے۔ بس سب ملنا ہے ایمان کی وجہ سے، اس لیے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، ایمان نہ چھن جائے، روتے رہو، دعا کرتے رہو، اللہ ایمان پہ قائم رکھے، ایمان پہ خاتمہ فرمائے، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ رکھے۔ نیک عمل کرو اس نیت سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ سے مانگتے رہو کہ اللہ تیری رضا چاہیے اور جنت میں تیرے محبوب کا پڑوس چاہیے۔ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا سے ہمیں بہت جلدی چلے جانا ہے، جنت ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ کی جنت کو چھوڑ کر اس دنیا سے جی مت لگاؤ، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کلمہ شریف پڑھتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو، اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں گزارو، کوشش کرو کہ زندگی میں کچھ ایسا کام کر لو جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے اور اپنا بیڑا پار ہو جائے۔ جنت سے کبھی نکلنا نہیں ہے، جنت سے کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔